اشارہ حضرت زکریا جیسا، سیاحت حضرت عیسیٰ جیسی، سود یعنی اونی لباس حضرت موسیٰ جیسا، اور فقر سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد جیسا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید۔ بھئی بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ سبحان اللہ۔ سخا ابراہیم جیسی، رضا اسماعیل جیسی، صبر ایوب جیسا۔ صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو حکم ہوا قربان کر دیا، مال، دھن، دولت، ہر چیز اللہ کے نام پر قربان کر دی۔ دوستو ایمان سے بتائیں، آپ ایمان سے بتائیں، اگر آپ عاشق ہیں، اگر آپ عاشق ہیں، آپ سے کوئی پیسہ مانگے دے دیں گے اللہ کے نام پر؟ ایسا ہی ہے نا؟ پیسہ مانگے دے دیں گے، دولت مانگے، گھر مانگے، اگر اتنی استطاعت ہے تو حکم بھی یہ ہے کہ سخی و حبیب اللہ ولاقون افاسقن، سخی اللہ کا دوست ہے، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میرے دیے ہوئے مال پر مجھ پر خرچ کرتے ہیں۔ اچھا ابھی اب اللہ پر کیسے خرچ کیا جائے، اللہ کو کیسے کھانا کھلایا جائے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، کیسے کپڑے پہنانے چاہیے وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب اللہ پر کیسے خرچ کیا جائے؟ اور اللہ کا حکم ہے کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا وہ میری ذات پہ خرچ کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بھوکا ہے تو نے اس کو کھانا کھلا دیا تو تو نے مجھ کو ہی کھانا کھلا دیا۔ اگر کوئی حاجت مند ہے اس کی حاجت پوری کر دی تو تم نے میری کر دی۔ گویا اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا اللہ پر خرچ کرنا ہے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا اللہ پر خرچ کرنا ہے۔ لیکن پیسہ خرچ کر سکتے ہیں ہم، روپے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ ایمان سے بتائیں اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دو، بھئی کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ سخاوت، لازوال سخاوت، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان شان ہے کہ وہ بیٹا جو ہمیشہ سے دور رہا، ہمیشہ سے دور رہا، کیسے پلا بڑا، جوان ہوا۔ جب جوان ہوا تو خواب میں اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ پر قربان کر دو، اللہ کی راہ پر قربان کر دو۔ اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ابا حضور جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ بتانے میں بھی دیر کر رہے ہیں، بتانے میں بھی دیر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا وہاں پر تو وہ یہ کہہ سکتا تھا، یہ کہہ سکتا تھا کہ ابا حضور اسلام میں انسان کی قربانی جائز نہیں ہے، اسلام میں انسان کی قربانی جائز نہیں ہے، آپ نے خواب ہی دیکھا ہے، شاید اس کی تعبیر الٹ نہ ہو، اس کی جو تعبیر ہے وہی نہ الٹ ہو۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ آپ جو پوچھنے میں آپ نے دیر کر دی، آپ اللہ کا حکم مانیں اور مجھے صبر کرنے والوں میں پائے۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، یہ مقام رضا ہے،
یہ بھی صوفی کی خوبی ہے. آپ فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ میں قربانی دوں گا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر فاعل غیب ہے، جو فاعل ہے وہ غیب ہے. آپ نے دو طرح کی قربانی دی. ایک تو اپنی میں کی کہ میں تیار ہوں، نہیں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، فاعل ہی غیب ہے. ایک اپنی میں کی دی اور ایک اپنی دی. تو جس میں یہ خوبی پائی جائے رضا کی، یہ زیادہ ہے. مختصر کرتا ہوں اس کو میں. اور صبر حضرت ایوب جیسا. آپ کو پتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، کیڑے پڑ گئے، اور جب کوئی کیڑا نیچے گرتا آپ اٹھا لیتے، اٹھا کر اپنے زخموں میں رکھ دیتے. اگر کوئی پوچھتا تو آپ فرماتے کہ میرا مالک کی رضا ہی یہ ہے کہ میرے زخم ہرے رہیں، یہ میرے مالک کی رضا ہے. بیماری جب زیادہ بڑھ گئی تو کیڑے نے زبان کو بھی کاٹا، دل کو بھی کاٹا. پھر آپ نے دعا کی. یہ دعا نہیں کی کہ باری تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے، بلکہ یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اے میرے مالک، کیڑے نے اس دل کو کاٹا ہے جس میں تیری یاد ہے، اور اس زبان کو کاٹا ہے جو زبان تیرا ذکر کرتی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ذکر بھی نکل جائے اور یہ یاد بھی نکل جائے. تو حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، صحت یاب ہو گئے. تو کسی نے پوچھا کہ ایوب سناؤ کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا بے شک تندرستی 1000 نعمت ہے، لیکن جو بیماری میں مزہ تھا نا، جو بیماری میں مزہ تھا وہ تندرستی میں نہیں ہے. تو لوگوں نے دریافت کی حضرت وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب کیڑا مجھے کاٹتا تھا تو صبح و شام بے انتہا تکلیف ہوتی تھی. تو میرا مالک، میرا اللہ صبح شام مجھ سے پوچھتا تھا ایوب کیسے ہو، ایوب کیسے ہو؟ جب سے ٹھیک ہوا ہوں مالک نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا ہے. مالک نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا ہے. تندرستی 1000 نعمت ہے، لیکن اب جب تندرست ہو گیا، جب درد شدید ہوتا تھا تو مالک صبح شام پوچھتا تھا آ کر کہ ایوب کیسے. دوستو، جس شخصیت میں، اگر میں اس کو کیٹاگوریکلی تو ٹائم بہت ہو جائے گا، مختصر کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ 8 چیزیں کسی میں دیکھنی ہے یا آپ کو جاننی ہے تو 2 چیزوں پہ نظر رکھیے گا. 2 چیزوں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صوفی کون ہے. 2 چیزوں پر نظر رکھنی ہے. یہ 8 چیزوں کا مجموعہ، یہ 2 چیزیں ہیں کہ وہ بندہ اللہ سے دوستی کرے، اللہ سے دوستی کرے تو ایسی دوستی کرے کہ ہر حاجت سے پاک ہو جائے، چاہے حاجت اس دنیا کی ہو یا اس دنیا کی ہو. اللہ پوچھے جنت چاہیے؟ نہیں مالک. حوریں؟ نہیں مالک. دولت؟ نہیں مالک. کیا چاہیے؟ تیری رضا چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ زری زر بخش رحمت اللہ علیہ تعالی، آپ پوچھتے ہیں حضرت امیر خسرو سے کہ تو میرے لیے کیا چھوڑ سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور آپ حکم فرمائیں، آپ حکم فرمائیں. تو حضرت شیخ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں خسرو
تو میرے لیے دین اور دنیا، بہت بڑی بات ہے، دنیا چھوڑتا ہے انسان دین کے لیے، تو اگر مالک یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے دین اور دنیا دونوں چھوڑ سکتا ہے تو کیا حال ہوگا اس آدمی کا؟ تو جو عاشق ہوتے ہیں، جن کو کوئی غرض نہیں ہوتی، جن کو کوئی حاجت نہیں ہوتی، پھر وہ اس طریقے سے جواب دیتے ہیں کہ قیمت خود، حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ قیمت خود ہر دو جہاں گفتائی، قیمت خود ہر دو جہاں گفتائی، نرخ بالا کن کے ارزامی ہنوز، اپنی قیمت اے نظام الدین اولیاء صرف دو جہاں لگائی، قیمت بڑھاؤ، یہ تو بہت سستا سودا ہے۔ اور وہ اس طریقے سے اللہ سے محبت کرے کہ اپنی محبتوں کو ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک کر لے، اپنی محبتوں کو ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک کر لے، وہ صافی ہوتا ہے، یعنی دنیا چھوڑ کر اللہ کے ساتھ دوستی لگا لے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ یہ کشف و کرامات ہونا، یہ کشف کرنا، یا کرامت کھانا کہ جاؤ یہ کام ہو جائے گا، جاؤ وہ کام ہو جائے گا، اگر ہو جائے اسے صوفی نہیں کہتے۔ کشف و کرامات صوفی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ صوفی کی دلیل ولایت ہے، دوستی ہے، محبت ہے۔ حضرت داتا علی اجمیری فرماتے ہیں یہ جو کشف و کرامات ہے یہ صوفی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کشف و کرامات تو خیرات ہے جو یار یار کو دے دیتا ہے۔ کشف و کرامات صوفی کی دلیل نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ صدقات و خیرات عبادت کریں، آپ جنتی تو ہو سکتے ہیں، جنتی تو ہو سکتے ہیں، پر صوفی نہیں ہو سکتے۔ صوفی وہی ہو سکتا ہے، صوفی وہی ہو سکتا ہے جس میں یہ 8 چیزیں پائی جائیں، سخاوت ابراہیم علیہ السلام جیسی، رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی، صبر حضرت ایوب جیسا، جن میں یہ تمام چیزیں پائی جائیں اسے صوفی کہتے ہیں۔ اور آج آپ ایک صوفی کے، بلکہ صوفی گر کہتے ہیں جس نے صوفی پیدا کیے ہیں، آپ آج صوفی گر کے جشن پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو فرید ہیں انہوں نے ہزاروں لاکھوں صوفی پیدا کیے ہیں، ان کی بارگاہوں کے نیچے لاکھوں صوفی ہیں، یہ صوفی گر ہیں، آپ صوفی گر کے عرس پر آئے ہوئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا، اتنے محبت و پیار خشوع سے بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وما علینا۔ خواجہ اشرف علی چشتی صاحب کا، جنہوں نے بڑے مفصل انداز میں پیار اور محبت بھری زبان میں ہمیں سمجھایا، تو اس وقت جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے میں شروع کروں گا۔ میں اس سے قبل کہ اگلے دوستوں کو ایوارڈ دیا جائے، میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ پیر اکثر فرید چشتی صاحب تشریف لائے، اور ایک خاص طور پر ہمارے ایک اہم اعلان جو ہے اس کے ساتھ ہی کہ ہمارے جناب پیر سید عبد علی شاہ صاحب بخاری ہماری جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی فنان سیکرٹری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانیت کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا واسطہ ہے۔ ویسے بھی آل نبی اولاد علی ہے، لیکن ان کی محبت اور ان کا پیار جو ہے وہ اس انداز کا ہے کہ ان کا ذوق چشتیوں والا ذوق ہے۔ تو حضرت خواجہ پیر اکثر فرید چشتی صاحب نے آج باقاعدہ ان کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت دینے کا حکم صادر فرمایا، تو اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب پیر سید عابد حسین شاہ صاحب بخاری سے، آپ آل رسول ہیں، ان کے لیے ایک بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
اللہ محمد چانی اور حاجی خواجہ قطب فرید. ایک ہمارے اور دوست جس کا اپنے پیر خانے کے ساتھ اتنی محبت کہ وہ سب کموں کو چھوڑ کر اپنے مرشد کے ساتھ ان کی وفا کا بھی ایک اپنا انداز ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چٹے رنگ کا بادام ہو سی جے انہیں ہنسی نوکر مویا مٹی بھی غلام ہو سی. اس انداز سے اپنے مرشد کے ساتھ محبت کرنے والے میں گزارش کروں گا جناب غلام محمود چشتی صاحب جو کہ اپنے پیر خانے کے ساتھ ان کی وابستگی کا ایک اپنا رنگ ہے اور اپنا ڈھنگ ہے. جناب محترم غلام محمود چشتی صاحب کو بھی آج اس جشن فرید کے موقع پر پیر صاحب اپنی خلافت سے نوازیں گے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب میں اپنے مہمان مکرم جو کہ اپنی گونا گو مصروفیات چھوڑ کر ایک وحدت اور محبت کی علامت ہے عالم دین ہے علامہ عبدالخالق چشتی صاحب تشریف لائے. یہ آج اس پروگرام میں یہ ان کو یاد دلاتا رہے گا کہ میں دیوانوں کی محفل میں گیا تھا, جشن فرید میں گیا تھا. اس روحانی محفل میں بابا فرید ایوارڈ سے جناب عبدالخالق چشتی صاحب کو نوازا گیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی گونا کو مصروفیت. نعرہ تکبیر. نہیں, نعرہ اسی طریقے سے اسی جذبے کے ساتھ لگے گا تو پھر مزہ آئے گا, کیونکہ ہم نے محبت جو ہے وہ جس سے کرتے ہیں, جیسے مولا کا فرمان ہے کہ الحب للہ والبغض للہ. اگر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں, اگر کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے. تو یہ تو محبت والوں کی محفل ہے, روحانی محفل ہے. اس میں بلند آواز سے نعرہ بھی لگنا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب میں درخواست کروں گا اپنے اگلے مہمانوں سے کہ وہ تشریف لائے. میں جناب گزارش کروں گا جناب محترم جناب پیر اعجاز چشتی صاحب سے کہ آپ تشریف لائے. اور ہمارے اگلے دوستوں کے ایوارڈ ہے محترم جناب حاجی عتیق الرحمان چشتی سرپرست اعلیٰ لاہور ڈویژن سائیوال ڈویژن وہ تشریف لائے. ان کو جناب محترم خلیفہ پیر اعجاز چشتی صاحب جو ہے پنجاب کے تنظیم المحبین کے بھی اس پریزیڈنٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جمعیت علماء پاکستان نیازی کے پنجاب کے فنانس سیکرٹری ہیں محترم جناب پیر اعجاز صاحب. تو اب میں درخواست کروں گا شہزاد چودھری صاحب میری آواز سن رہے تو وہ تشریف لائے. جناب محترم اعجاز پیر اعجاز چشتی صاحب ان کو وہ ایوارڈ دیں گے شہزاد چودھری سے. آگے عمران چشتی نعت خان تنظیم المحبین اکڑا. آگے فارغ بہادر نگر بابا کاشف چشتی, جناب عثمان چشتی, عبدالرحمان چشتی, عبدالرزاق چشتی. آجا جی آجا جا جلدی کرو جی. میں درخواست گزار ہوں جناب